یہ ابھی ڈاکٹر اسرار صاحب کے متعلق ایک کانفرنس ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب جہاں تک ہم جانتے ہیں اللہ کے دین کے لیے مخلصات کی، انہوں نے بہت کوشش کی کہ لوگ قرآن کریم کی طرف لوٹیں، قرآن پاک کی تفاسیر اردو کی وہ پڑھ کے اس کی تشریح اور ترجمہ کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ انسان تھے اور ان کا اخلاص اور ان کا قرآن کریم سے تعلق یہ کسی شبے سے بالا تر ہے، ان کی مساعی شہر شہر ان کا سفر کرنا۔ لیکن اب جو یہ تحریک شروع ہوئی ہے کہ ان کی مساعی تجدید کا درجہ رکھتی تھی، یہ ایک اور فتنے کی بنیاد اب ڈالنی ہے کہ وہ اپنی صدی کے مجدد تھے یا تجدید ہو گئی۔ کس چیز کی تجدید کی تھی ہمیں بھی بتا دیں۔ کوئی تجدید نہیں ہوئی، وہ ماشاءاللہ بہترین مقرر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے مافی الضمیر کی ادائیگی کے لیے الفاظ، زبان، سب چیزیں عنایت فرمائی تھی۔ انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کی، ان کے زمانے میں بہت سے لوگوں نے ان پہ نقد بھی کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شراب پینے کا قصہ تو مشہور ہی ہے، اور اس پہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تنقید کی ہے وہ بھی مشہور ہے اور انہیں پیش کی گئی تھی۔ پھر ان کا ایک بڑا تعلق علماء سے بھی تھا، لیکن یہ کہنا کہ تجدید کی مساعی تھی، ہرگز ایسے نہیں تھا۔ ان کے ہاں بھی یہی ہوا، بجائے اس کے کہ وہ نظام تعلیم پر محنت کرتے اور کہیں بھی اہل علم کو پیدا کرتے، انہوں نے یہ ذوق بظاہر پیدا کیا کہ قرآن کا ترجمہ اور قرآن کی طرف۔ اب جن لوگوں نے انہیں سن رکھا ہے، اور سننے والے بھی ماشاءاللہ کوئی تھوڑے نہیں تھے، 10-10 ہزار کا مجمع ہوتا تھا ڈاکٹر صاحب جو سننے کے لیے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ مردوں سے بات کر رہے ہوتے تھے، ان میں 10% بھی زندہ آدمی موجود ہوتے نا تو اس ملک میں کچھ نہ کچھ ہو چکا ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں تشریف لاتے تھے کبھی کبھی، چائے وغیرہ جو چیزیں ہو سکتی، اور باقاعدہ دعوت دیتے تھے کہ اس میں شامل ہو جاؤ، یہ کر لو، یہ کر لو۔ اور ان کی شفقتیں تھیں اور محبت بھرا انداز بھی تھا۔ جو انسانی اخلاقیات ہیں اس میں وہ ایک اعلیٰ درجے پر فائز تھے، اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا تعلق، ان کی نمازیں، ان کے نوافل، یہ سب باتیں۔ لیکن آپ غور کریں کہ اب جو انہیں مجدد بنانے کی طرف لے کے جا رہے ہیں نا، یہ ٹھیک وہی فکر آتی چلی جا رہی ہے جو الامام اور الاستاذ میں آئی تھی۔ الامام اور الاستاذ وہ ایک پورا طبقہ ہے۔ جو امام حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو امام حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ وہ اپنے وقت کے امام تھے، یہ ایک پورا دوسرا طبقہ ہے۔ جو ڈاکٹر صاحب کے متعلق کہتے ہیں کہ اپنے دور کے امام تھے، ایک اور بھی طبقہ ہے جو مولانا حمید الدین فراحی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق الاستاذ الامام، پھر مولانا امین حسن اصلاحی صاحب الاستاذ الامام، پھر اب موجودہ دور حاضر میں جناب جاوید احمد غامدی صاحب الاستاذ الامام، اور ان کے بعد استاد کی مسند اور امام وقت کی جان نشینی جناب حسن الیاس صاحب۔ یہ الفاظ جس غیر محتاط طریقے پہ استعمال ہوتے ہیں یہ بہت گنجلک ہیں اور لوگوں کو خراب راستوں کی طرف لے جانے والے ہیں، اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ تقلید حرام ہے، یہ چھوڑ دو۔ اور تصوف کے متعلق جو ڈاکٹر اسرار صاحب نے لکھا ہے وہ چیزیں کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہیں، اس لیے کہ مودودی صاحب نے پہلے تصوف کے خلاف لکھا اور اسے افیون قرار دیا خالص اردو زبان میں، اور پھر اس کے بعد جو جو ان کے زیر اثر تھا سب نے تصوف سے نفرت کا اظہار کیا، وہ چاہے پھر مولانا امین حسن صاحب اصلاحی ہوں جو اگرچہ ان کے زیر اثر نہیں اپنے طور پہ ایک مستقل شخصیت تھے، اور پھر چاہے ان کے شاگردوں یا کسی کے بھی شاگردوں یا ڈاکٹر اسرار صاحب کے صوفی اور بدعت اور خانقاہوں میں بدعات اور اس کا رد اور توحید خالص اور یہ سارے الفاظ اب جو نسل آئی ہے وہاں بھی وہی ہے، بے پڑھے لکھے لڑکے ہیں اور ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر قرآن سن کے تفسیر کے درس دیتے ہیں اور نہیں جانتے کہ خدا کی کتاب اور خدا کی مراد بیان کرنا کتنا نازک کام ہے۔ بڑے بڑے اکابر پہنچ کے یہاں چپ ہو جاتے تھے، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قول دہرانے میں شاید کوئی حرج نہ ہو، کسی نے قرآن کریم کی تفسیر پوچھی تو وہ چپ رہے،
اس نے اصرار کیا تو فرمایا کون سی زمین پہ پاؤں رکھوں گا، کون سی زمین میرے پاؤں تلے رہے گی، کون سا آسمان میرے سر پہ چھت کر کے رہے گا، اگر میں خدا کی کتاب کی تفسیر میں وہ بات کہہ دوں جو اللہ کی مراد نہیں ہے۔ ہمیں اس پہ شدید اعتراض ہے کہ وہ مجددین میں شامل ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب کو بالکل چھوڑ دیں، ایک طرف الگ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ ہم اس اگلی نسل سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے تجدید کیا ہوتی ہے؟ کسی ایک مجدد کو لے لیں، مثلاً ہم تجدید کو فرد واحد کے ساتھ مختص کر دیں جو ہونا بہت مشکل ہے۔ سب سے پہلے مجدد اس امت کے حضرت شاہ ولی اللہ، وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ تفصیل سے پڑھیں تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فقہ کے ذریعے دین کے تمام شعبوں میں کام کیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے مجدد ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید حدیث تک ختم ہو جاتی ہے، اپنی صدی کے مجدد تھے۔ انہوں نے پچھلے نظام کو، خلافت راشدہ کو لوٹایا تھا، یہ تجدید ہے ان کی۔ اسی طرح حدیث شریف کو انہوں نے محفوظ کیا، یہ ان کی تجدید ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب و سنت سے استنباط کر کے باقاعدہ قانون دیا، یہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اصول فقہ سب سے پہلے مرتب فرمائے، باقی پوری امت اب تک ان کی پیروکار ہے۔ شافعی، احمد ابن حنبل، مالک رحمہ اللہ نے تینوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سے فائدہ اٹھایا، یہ ان کی تجدید ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید کے اثر سے امت کا کوئی طبقہ خالی نہیں۔ شخصی تجدید یعنی ایک شخص کے ساتھ متعین کر دی جائے، یہ ایک الگ منصب ہے، اور ایک یہ کہ ایک زمانے میں کئی مجددین پیدا ہو گئے ہوں، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا کون انکار کر سکتا ہے کہ فلاں صدی میں حدیث کا مجدد یہ تھا، تفسیر کا مجدد یہ تھا، علم کلام کا مجدد یہ تھا، فلاں وغیرہ وغیرہ، یہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن تجدید کا کوئی ڈھنگ ہوتا ہے۔ تجدید کسی بھی علم پر جب ہوتی ہے تو وہاں پہ اس کی مسائی آتی ہیں۔ مثلا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجدد تھے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید کیا تھی؟ یہ ہم صرف اس نسل سے مخاطب ہیں جو ڈاکٹر اسرار صاحب کے بعد پیدا ہوئی ہے، اور اب انہوں نے شروع کیا ہے کہ تجدیدی مسائی کیا تھیں حضرت ڈاکٹر صاحب۔ دونوں میں فرق کر لینا، حضرت ڈاکٹر صاحب کی بات الگ ہے، اور جو نئی نسل اب ان کو اس منصب پر فائز کر رہی ہے، تجدید مثلاً کی تھی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید تھی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی تجدید مشرکانہ عقائد پر تنقید تھی اور اللہ کی توحید کی دعوت تھی، جو ہر طریقے سے انہوں نے دی۔ ان کی کتابیں، ان کے مواعظ، یہ سب چیزیں ان کی آپ کو ملیں گی، اور پتہ چلتا ہے کہ مجدد کا مقام کیا ہوتا ہے اور کس طرح تجدید کرتا ہے۔